بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے جاوید احمد غامدی کے مغالطے۔ یہ ہماری گفتگو کئی اقساط پر مشتمل ہوگی۔ آج ہم صرف تعارف کروانا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ موضوع کیوں اختیار کیا اور اس کی کیوں ضرورت پڑی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ دور آخر ہے اور طرح طرح کے گمراہ لوگ دین کی تبلیغ کے نام پر، وعظ کے نام پر، قرآن و سنت کی تشریح کے نام پر روز بروز گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ وہ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ جو بالکل گمراہ ہیں اور بعض ایسے ہیں جو مغالطوں کا شکار ہیں۔ ہم جاوید احمد غامدی صاحب کو بھی ان لوگوں میں شمار کرتے ہیں جو کئی مغالطوں کے شکار ہیں۔ مغالطہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، میں اس تکنیکی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن کسی دینی معاملہ میں اور خاص کر کسی آیت قرآنی کے فہم میں یا کسی حدیث کو سمجھنے میں جو مغالطہ ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ قلت علم، دوسری وجہ قلت عقل اور تیسری وجہ انسان کو کچھ نیا کہنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے جو اسے کچھ نیا کہلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان اپنی قلت عقل کی وجہ سے، یعنی نادانی کے باعث، بہت کچھ کہہ دیتا ہے اور اس کا اصل محرک تو نادانی ہوتی ہے، لیکن کچھ نیا کہنے کی جو خواہش ہوتی ہے، یہ دراصل تلبیس کے زمرے میں آتا ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب میڈیا پر اس وقت معروف شخصیت ہیں اور وہ اپنے خاص مکتب میں بیٹھ کر مختلف قسم کی تقاریر کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر سوالات کرتے ہیں اور پھر وہ ان سوالات کے جوابات کی آڑ میں اپنے خاص افکار کا اظہار کرتے ہیں۔ تو وہ بہت سے مغالطوں کا شکار ہیں اور گفتگو کے دوران میں وہ لہجہ اور انداز ایسا اختیار کرتے ہیں کہ جیسے آج اس 15ویں صدی میں بہت سے علوم و فنون، بہت سے اسرار اور بہت سے رموز صرف انہی پر کھلے ہیں۔ اس وقت وہی عقل کل ہیں، روشن دماغ اس وقت وہی ہیں، ذہن انہی کا عالی اور سوچ انہی کی بلند ہے۔ قرآن کو سمجھے ہیں تو وہی، سنت کا فہم حاصل ہوا ہے تو انہیں، فقہی احکام کو سمجھے ہیں تو وہی۔ غرض اگر تقریر کرنا کسی کا حق ہے تو انہی کا، اور تحریر کرنا اگر کسی کا حق ہے تو وہ بھی انہی کا۔ وہ دینی مسائل کو، متفقہ دینی مسائل کو اور خاص کر اسلامی عقائد کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے عقائد کی تشریح صرف وہی کر سکتے ہیں، انہوں نے ہی عقائد کو سمجھا ہے۔ ہم نے ان کی بعض ویڈیوز دیکھی جس میں وہ اپنے افکار، میں نہیں سمجھتا کہ انہیں افکار کہنا چاہیے، کیونکہ افکار فکر کی جمع ہے اور فکر بہرحال ایک معتبر چیز ہوتی ہے، لیکن جس فکر کا نہ سر ہو نہ پیر، وہ معتبر نہیں کہلاتی، اور ایسی فکریں جمع ہو کر کوئی منفرد افکار نہیں بنتے۔ بہت سی انہوں نے
ایسی باتیں کی ہیں جو سراسر قرآن و سنت کے خلاف ہیں، عقائد اسلامیہ کے خلاف ہیں، اسلاف کی تشریحات کے خلاف ہیں۔ خصوصاً ایک موضوع کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات نہیں ہیں، اور یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، قرآن کچھ اور کہتا ہے۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کا الگ ویڈیو میں ایک تفصیلی جواب دیں گے کہ انہیں یہ مغالطہ کیوں ہوا، اور پھر قرآن سے ہم ثابت کریں گے کہ حضور ہی باعث تخلیق کائنات ہیں، باعث تخلیق موجودات ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کا یہ کہنا کہ معاذ اللہ وہ فوت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اور قرآنی آیات کی اپنی خاص انداز سے وہ تشریح اور تعبیر کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ جتنے بھی انہوں نے ان کے وہ مغالطے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ ہم غامدی صاحب کو ان شخصیات میں شمار کرتے ہیں جو کئی مغالطوں کا شکار ہیں، تو ان تمام مغالطوں کا ہم مقدور بھر اپنی عقل، اپنی فہم اور جو کچھ ہم نے اپنے بزرگوں سے حاصل کیا ہے اس کی اساس پر انشاءاللہ جوابات اہل محبت اور اہل ارادت کی خدمت میں پیش کریں گے، بلکہ اہل فطنت و ذہانت، اہل فہم و قیاست کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ ہماری گفتگو کے بعد غامدی صاحب کہاں کھڑے ہیں اور ان کی فکر اب اس کی قدر و قیمت اور وقت کیا ہے۔ ہمارے نزدیک ان کے اکثر افکار چونکہ اس وقت عوام اہل اسلام کے لیے گمراہی کا سبب بن رہے ہیں، اس لیے بحکم قرآن پاک اور بحکم احادیث صحیحہ ہم ان تمام افکار کا جائزہ لیں گے اور جاوید احمد غامدی صاحب کے تمام مغالطوں کا ازالہ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اس پہلی ویڈیو کو بھی پھیلائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کار خیر میں ہمارے معاون ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔